وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ عورتیں عدت کیوں کرتی ہیں، عدت کیوں گزارتی ہیں، اور عدت ہے کیا، اور کیا عدت ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عدت کا معنی ہوتا ہے وہ مدت، وہ دن جن دنوں میں عورتوں کو کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ عدت کا معنی شمار کرنا ہوتا ہے، مطلب ان دنوں کو عدت کا دن کہا جاتا ہے جن دنوں میں عورتیں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب یہ عدت کے دن جو ہیں سب کے لیے الگ الگ ہیں۔ مثلا جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت کے دن الگ ہیں، جو بیوہ ہے اس کی عدت کے دن الگ ہیں، جو حمل سے ہے عورت اس کی عدت کے دن الگ ہیں، جو عورت بوڑھی ہو گئی اس کی عدت کے دن الگ ہیں، وہ لڑکی جس کو ابھی حیض ماہواری آئی ہی نہیں اس کے عدت کے دن الگ ہیں۔ اور عدت ضروری ہے، مثلا کسی کو طلاق دے دی گئی تو اس کو عدت گزارنا ضروری ہے، بغیر عدت گزارے اس کا کسی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ اب کسی شادی شدہ عورت جو بالغہ ہو، ماہواری جسے آتی ہو، بالغ ہو، اس عورت کو اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر وہ 3 ماہواری تک عدت گزارے گی۔ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 ماہواری تک عدت گزارے گی۔ 3 مہینہ 13 دن نہیں، 3 مہینہ 13 دن جو لوگوں میں مشہور ہے وہ نہیں، بلکہ 3 حیض، 1 ماہواری آئے اور بند ہو جائے، پھر دوسری ماہواری آئے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر تیسری ماہواری آئے وہ بھی ختم ہو جائے، 3 حیض آ کر اسے بند ہو جائیں اور وہ پاک و صاف ہو جائے، اب اس عورت کی عدت ختم ہو گئی، وہ اب کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور وہ عورت جو بوڑھی ہو گئی، جس کو ماہواری بند ہو گئی ہے، ایسی عورت کو اس کے شوہر نے اگر طلاق دے دیا ہے، یا پھر وہ عورت جس کو زندگی میں کبھی حیض ماہواری آئی ہی نہیں کسی وجہ سے، یا وہ لڑکی جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی مگر نکاح اس کا ہو گیا کہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئی مگر نکاح کہیں ہو گیا اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، یعنی جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی، ماہواری آئی ہی نہیں اس کو ابھی، مگر کہیں اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اس کا طلاق ہو گیا، تو وہ لڑکی اپنی عدت گزارے گی 3 مہینہ کل۔ 3 مہینے تک وہ کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا اس کا۔ اسی طرح وہ بوڑھی عورت جس کو ماہواری آنا بند ہو گئی، وہ عورت بھی اگر اس کو اس کے گھر والے نے، بوڑھے نے طلاق دے دیا ہے تو وہ بھی 3 مہینہ کل عدت گزارے گی، کیونکہ ان کو ماہواری آتی ہی نہیں۔ اسی طرح وہ عورت کہ نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ نابالغ ہے، مگر اس کو کوئی ایسا پرابلم ہے کہ اس کو زندگی میں کبھی حیض آیا ہی نہیں، اور اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا، تو وہ بھی 3 مہینہ عدت گزارے گی۔ لیکن وہ عورت جن کو ماہواری آتی ہے، اس کو اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ 3 ماہواری عدت گزارے گی، اور یہ ضروری ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بغیر عدت گزارے اس کا نکاح کسی سے جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عدت گزاری کیوں جاتی ہے؟ تو بالکل آسان سا جواب یہ ہے، عدت کا حکم اس لیے لاگو کیا گیا شریعت میں تاکہ ان دنوں میں کلیئر ہو جائے کہ کہیں وہ عورت اس اپنے اس شوہر کے بچے کی ماں تو نہیں بن رہی، یعنی اس کے پیٹ میں حمل تو نہیں ہے۔ اس کو کلیئر کرنے کے لیے عدت میں بیٹھایا گیا ہے۔ عورت کے حمل کو کلیئر کرنے کے لیے عورت کو عدت کا حکم دیا گیا۔ ایک ماہواری آئی، پھر دوسری آ گئی،
پھر تیسری آ گئی، اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ اب اس کے پیٹ میں کوئی حمل نہیں ہے، اس لیے اس کو دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر اس ماہواری عدت کے دن میں اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کو پہلی ماہواری نہیں آئی، پھر دوسری بھی نہیں آئی، تیسری بھی نہیں آئی، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ماہواری جسے نہیں آتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس کے پیٹ میں حمل ہے۔ جب عورتوں کو حمل رکتا ہے تو ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، تو جب اس کو 3 ماہواری نہیں آئی مطلب یہ کہ اس کی حمل ہے۔ اب اس کی عدت ماہواری سے نہیں گزرے گی، اب اس کی عدت گزرے گی کب؟ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اب اس عورت کو تقریباً 9 مہینہ رکنا پڑے گا، جب تک وضع حمل نہ ہو، جب تک اس بچے کی پیدائش نہ ہو، اب اس وقت تک یہ عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ سبھی کو معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ کلیئر ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا سیکنڈ نکاح کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کو ایک قسم کی گھن ہوگی کہ میری شادی ہوئی تو ابھی 5 مہینہ ہی ہوا ہے، یہ بچہ کیسے ہو گیا، یہ فلانا ٹھکانا دنیا بھر کا۔ اس وجہ سے اسلام نے حکم دیا کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے وہ عورت 3 حیض تک روکے، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ طلاق دینے والے کا حمل اس کے پیٹ میں نہیں ہے۔ جب کلیئر ہو گیا تو اب وہ کسی سے نکاح کرے۔ اسی طرح اگر اس عورت کو طلاق دی گئی ہے جس کے پیٹ میں حمل ہے، یعنی وہ بچے سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ایسی عورت کو اگر طلاق دے دی گئی تو اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش۔ مثال کے طور پر صبح آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 1 گھنٹے بعد بچے کی ڈلیوری ہو گئی، تو وہ 1 گھنٹے کے بعد سمجھو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ شوہر نے طلاق دیا، اب عورت کو عدت گزارنا ہے، مگر 1 گھنٹے کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد ہی صحیح بچہ پیدا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈلیوری ہو گئی تو سب معاملہ رفع دفع ہو گیا، اس کی عدت وہیں پر گزر گئی۔ اب اسے نئے عدت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچے کی کلیئر کرنے کے لیے عدت کا معاملہ رکھا گیا اور بچہ پیدا ہو چکا۔ بالکل کلیئر ہے کہ اب پہلے والے شوہر سے کچھ نہیں ہے معاملہ، بچہ تھا، بچہ پیدا ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عدت کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے، اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، گزارنا ضروری ہے۔ جو اسے نہیں گزارے گی عورت، اس کا سیکنڈ نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر عدت ہوتے ہوئے یا عدت بغیر گزارے کسی کو نکاح پڑھائے گا، ان سب پر توبہ لازم ہے۔ اور اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ عدت گزارنا کیا ضروری ہے؟ تو بالکل عدت گزارنا ضروری ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو 3 مہینہ 13 دن والی بات جو ہے وہ غلط ہے۔ جس عورت کو ماہواری آتی ہو وہ 3 ماہواری، جس کو ماہواری نہیں آتی وہ 3 مہینہ، جو بوڑھی ہو گئی وہ 3 مہینہ، جو نابالغ ہے وہ بھی 3 مہینہ گزارے۔ اور جس عورت کو حمل تھا، طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت وہیں پر ختم ہو گئی۔ اب جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اس کی بھی عدت ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن، اس کو بولتے ہیں بیوہ کی عدت۔ 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے گی، اور ان دنوں میں وہ کسی قسم کا بناؤ سنگار زینت سجنا سورنا نہیں کر سکتی ہے۔ بیوہ جو ہے عدت کے دنوں میں کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتی، کسی کی موت، مٹی، میلاد، فاتحہ، درود، کسی بھی کام میں نہیں جا سکتی، وہ جائے گی سخت گنہگار ہوگی۔ کسی بھی قسم کا کوئی زیور نہیں پہن سکتی، وہ اپنے گھر میں رہے، وہ گھر چاہے جتنا بڑا ہو پورے گھر میں گھوم پھر سکتی ہے، اندر باہر آنگن میں، لیکن گھر سے باہر بہت ضرورت ہو، جیسے ڈاکٹری یا بینک میں سائن کرنا ہے، اس قسم کے کام اگر کچھ ہیں تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔
مگر اس میں بھی شرط ہے کہ رات ہونے سے پہلے اس گھر میں آ جائے جس گھر میں اس کا شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ السلام علیکم۔